عبادت کے نام پر گھناؤنی سیاست۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی محرم کے جلوسوں میں گھوڑوں کے ساتھ ساتھ ایرانی انقلاب کے متنازع بانی روح اللہ خمینی اور موجودہ ایرانی سپریم لیڈر اور انسانی حقوق کے بدترین مجرم آیت اللہ خامنئی کی تصویریں نظر آئیں، جس پر لوگ ورطۂ حیرت میں پڑ گئے کہ جن جلوسوں کو عبادت کہا جاتا ہے ان میں غیر ملکی متنازع لیڈران کی تصاویر کیا کر رہی ہیں۔ لیکن یہاں اصل مسئلہ دیگر ہے، اور وہ یہ کہ محرم کے جلوسوں میں جس ذوالجناح کو ساتھ لیا جاتا ہے نہ اس کا وجود کربلا میں تھا، اور نہ ہی کربلا میں اس قدر اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین ہوئی تھی جس قدر کم از کم پاکستان کی حد تک جلوسوں میں ہوتی ہے۔ ان کے پھٹے ہوئے کپڑوں کے ماڈل پیش کیے جاتے ہیں، ان کے نام پر بزدلی کے واقعات گھڑے جاتے ہیں، اور اس پر مزید خمینی اور خامنئی کی جو تصاویر عزاداروں نے اٹھائی ہوتی ہے وہ بھی جلوس سے مطابقت نہیں رکھتی، کیونکہ بقول شیعہ جلوس عبادت ہے، اور خمینی اور خامنئی تو سیاستدان ہیں، اور وہ بھی متنازع سیاستدان، تو عبادت اور متنازع سیاست بھلا کیسے یکجا ہوں؟ لیکن یہاں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خمینی اور خامنئی جیسی متنازع شخصیات کی تصاویر کو ماتمی جلوسوں میں جا بجا ہاتھوں میں اٹھانا ان جلوسوں کی اس حقیقت کو آشکار کرتا ہے جسے چھپانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جاتا ہے، کیونکہ نام تو ان جلوسوں کو عبادت کا دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں عبادت کے نام پر یہ گھناؤنی سیاست ہے جو ایران میں تو نہیں ہوتی لیکن پاکستان میں مختلف مواقع پر پورا سال ہوتی رہتی ہے۔ ایران میں تلوار کا ماتم نہیں ہوتا، زنجیر زنی کا ماتم نہیں ہوتا، چھری اور چاقو کا ماتم نہیں ہوتا، محرم کے جلوسوں کے نام پر خوف و ہراس نہیں پھیلایا جاتا، شاہراہوں اور گلی کوچوں کو بند نہیں کیا جاتا۔ اب جو کام شیعت کے گھر ایران میں نہ ہوتا ہو لیکن پاکستان میں ایران نواز لوگ اٹھ کر عبادت کے نام پر کریں تو اس کا مقصد صاف واضح ہے کہ یہ عبادت نہیں بلکہ عبادت کے نام پر ایک گھناؤنی سیاست ہے، جس کا مقصد اقلیت کے ذریعے سے اکثریت کو ہراساں کرنا ہے، مختلف ناموں سے دھوکہ دہی اور عبادت کے نام پر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے راہ ہموار کرنا ایران نواز طبقوں کی عام روش ہے۔ حرمین شریفین جہاں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اونچی آواز میں بات بھی نہ کی جائے، وہاں عبادت کے نام پر سیاسی ہلڑ بازی اور احتجاجی مظاہرے کرنا ایران کے علاوہ دیگر مسلم ممالک میں محرم کے جلوسوں کے نام پر سیاسی پاور شو کرنا، عبادت کے نام پر اکثریتی طبقے کو ان کے گھروں میں محصور کر کے خوف و ہراس پھیلانا، یہ وہ کام ہے جو ایران نواز طبقے عبادت کے نام پر اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے کرتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ عبادت کے نام پر مکروہ سیاست ہے، ورنہ تو وہ روٹ جو برطانوی ہندوستان کے دور میں انگریزوں نے جلوسوں کے لیے مقرر کر رکھے تھے ان کو فرض اور واجب کا درجہ حاصل ہے۔ اب انگریزوں کے مقرر کردہ روٹس کو لازمی سمجھ لینا عبادت تو نہیں ہو سکتی۔ ہاں، عبادت کے نام پر دین اسلام سے خیانت ضرور ہو سکتی ہے۔ محرم کے جلوسوں میں ہی نہیں بلکہ تمام ایران نواز شیعہ تقریبات میں یا تو انٹرنیشنل دہشت گرد حسن نصر اللہ کی تصاویر نظر آ رہی ہوں گی، یا پھر خمینی اور خامنئی کی، یا پھر کسی اور متنازع شخصیت کی، لیکن کبھی کسی شیعہ تقریب میں قائد اعظم، علامہ اقبال، تحریک پاکستان کے کسی اور رہنما یا کسی اور پاکستانی ہیرو کی تصویر نظر نہیں آئے گی، جس سے ایران نواز طبقوں کی وطن عزیز کے مقابلے میں ایران سے وفاداری عیاں ہو کر سامنے آتی ہے۔ تمام اہلیان وطن کو ان گھناؤنی سیاستوں کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ ہم نے اپنے ملک کو ان مکروہ سیاستوں سے بچانا ہے۔ محب وطن شیعہ عوام کو بھی چاہیے کہ بلا خوف و خطر ایران نواز ملاؤں کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں اور ان کے ناپاک منصوبوں کو خاک میں ملائیں، کیونکہ جہاں ان مکروہ ہتھ کنڈوں سے وطن عزیز کو نقصان ہوتا ہے وہیں ان سے شیعہ نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔